آپ کی حاجت خواہ جو بھی ہو، خواہ ناممکن ہو، انشاءاللہ 7 دنوں میں پہلے ہی روز انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن پہلے دن حاجت پوری نہیں ہوئی تو 7 دن تک مسلسل پڑھتے رہو، پھر اس کے کمال ہے، موقع ہے ہمارے ہاتھ میں، آخری عشرے میں 7 دن میں یہ وظیفہ کرو اور انشاءاللہ پھر اس کے کمالات، اس کے برکات، اس کے کرامات، اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ 7 دن۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی انتہائی طاقتور وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں آج، سورہ مزمل کا، جو آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں 7 دنوں میں کرنا ہے، خواہ اول کے 7 دن یا آخری کے 7 دن، لیکن آپ نے 7 دنوں میں یہ وظیفہ پورا کرنا ہے۔ اور جو بھی اس وظیفے کو آخری عشرہ میں 7 دن کرے گا، انشاءاللہ العزیز اس کی جو بھی حاجت ہوگی، خواہ ناممکن حاجت ہو، وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زندگی بھر آپ نے وظائف بھی پڑھے، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ چلو، رمضان ہے، موقع ہے ہمارے ہاتھ میں، آخری عشرے میں 7 دن میں یہ وظیفہ کرو اور انشاءاللہ پھر اس کے کمالات، اس کے برکات، اس کے کرامات، اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ 7 دن سورہ مزمل کا۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ منگا کرے، کیونکہ اجازت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک، نماز کی شرط کے پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور رزق حلال کی طلب، بس آپ کو اجازت ہے۔ اور پھر اللہ پر اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھو گے، شک نہیں کرو گے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک شخص ہے جو اللہ پر اعتماد کر کے وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو شک کرتا ہے کہ یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے ہیں زندگی میں، لیکن بہت سے وظائف پڑھے، سال ہر سال سے وظائف پڑھ رہا ہوں، وظیفے پہ وظیفہ، وظیفے پہ وظیفہ، کوئی کام نہیں کر رہا، تو اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے۔ پھر کہتا ہے چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ کام کر جائے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ پر اعتماد اور یقین، پھر پڑھو، پھر وظیفے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آپ نے 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ سورہ مزمل کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے سورہ مزمل کو 41 بار، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ۔ آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ روزانہ آپ نے سورہ مزمل کو 41 بار پڑھنا ہے، لیکن جب ایک آیت پر پہنچیں گے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 11 بار۔ پھر وہیں سے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا شروع کرو اور آخر آیت پر پہنچو۔ جب آخری آیت وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو 11 بار استغفار کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو جو حدیث مبارک میں آیا ہے، یعنی دل سے توبہ کی نیت سے پھر شروع کرو۔ یعنی اسی طریقے سے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے 7 دنوں تک، اور پھر اس کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھو انشاءاللہ 7 دنوں میں۔ پہلے ہی روز انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن پہلے دن حاجت پوری نہیں ہوئی تو 7 دن تک مسلسل پڑھتے رہو، پھر اس کے کمالات دیکھو انشاءاللہ۔ آپ کی حاجت خواہ جو بھی ہو، خواہ ناممکن ہو، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔